اور یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ بچیوں کو پڑھانے کے چکر کے اندر نکاح کی تاخیر نہ کی جائے، اس لیے کہ اگر بچیوں کے نکاح میں تاخیر بہتر ہوتی تو سرکار اپنی سب سے محبوبہ جو لاڈلی شہزادی ہیں ان کا نکاح پھر اتنا جلدی نہ کرتے۔ ہماری سوچ تو اپنی ہے نا، نہیں پڑھائیں گے تو کام آئے گا نا، تو ہم پڑھانے کا پھر کہوں گا کہ انکار نہیں کر رہے، لیکن بچیوں کو ان کے گھر کا کر دیا جائے۔ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جن کاموں میں جلدی اللہ کو پسند ہے اور اس کو دیر نہ کیا جائے، اس میں ایک کام جب اچھا رشتہ آئے تو تم اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو اگر جب بچی بالغہ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہو، جتنا جلد اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیں گے تو اس میں اخلاقی فائدہ بھی ہے، اس میں روحانی برکت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بچیاں پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جاتی ہیں۔ بہت پرفتن دور ہے، بہت آزمائش والا وقت ہے، لہذا پڑھانے کا کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن اتنا بھی بندہ پڑھانے کے چکر میں نہ لگے کہ ہماری بچیوں کی عمر بہت آگے بڑھ جائے اور پھر فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کا خوف ہو۔ اور یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ بچیوں کو پڑھانے کے چکر کے اندر نکاح کی تاخیر نہ کی جائے، اس لیے کہ اگر بچیوں کے نکاح میں تاخیر بہتر ہوتی تو سرکار اپنی سب سے محبوبہ جو لاڈلی شہزادی ہیں ان کا نکاح پھر اتنا جلدی نہ کرتے۔ ہماری سوچ تو اپنی ہے نا، نہیں پڑھائیں گے تو کام آئے گا نا، تو ہم پڑھانے کا پھر کہوں گا کہ انکار نہیں کر رہے، لیکن بچیوں کو ان کے گھر کا کر دیا جائے۔ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جن کاموں میں جلدی اللہ کو پسند ہے اور اس کو دیر نہ کیا جائے، اس میں ایک کام جب اچھا رشتہ آئے تو تم اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو اگر جب بچی بالغہ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہو، جتنا جلد اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیں گے تو اس میں اخلاقی فائدہ بھی ہے، اس میں روحانی برکت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بچیاں پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جاتی ہیں۔ بہت پرفتن دور ہے، بہت آزمائش والا وقت ہے، لہذا پڑھانے کا کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن اتنا بھی بندہ پڑھانے کے چکر میں نہ لگے کہ ہماری بچیوں کی عمر بہت آگے بڑھ جائے اور پھر فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کا خوف ہو۔